کہا جاتا ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہیں، اگر ان میں سے ایک پہیہ بھی خراب ہو گیا تو گاڑی جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ اسی طرح گھر کا سارا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر لڑائی ہو، صرف اپنا گھر ہی خراب برباد نہیں ہوتا، اور آنے والی جو نئی جنریشن ہے اس کے اوپر بھی بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اولاد کے اندر غلط قسم کی عادات جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی ایسی بات جو میاں بیوی کی ایک دوسرے کو اچھی نہ لگے، جو ان کے مزاج کے موافق نہ ہو، اگر اولاد موجود ہو تو اس کو دبانے کی کوشش کیا کرے، صبر کرنے کی کوشش کیا کرے، اولاد کے سامنے جواب نہ دیا کرے۔ ایسی عادات بہت ساری والدین کے اندر ہوتی ہیں جو بہت غلط قسم کی ہوتی ہیں، وہ اولاد دیکھ دیکھ کر وہی اولاد کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں، اور پھر بڑے ہو کر اولاد نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہی آگے وہ کاٹتے ہیں۔ اپنے والدین جب اولاد کے رویے سے نہ خوش ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور نمبر دو، آگے وہ اپنی نسلوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرے، اور اپنی جو آنے والی نئی جنریشن ہے، جو ان کی اولاد ہے، ان کی تربیت پر مکمل توجہ دیں۔ ان کی تربیت پر ایسی خاص توجہ ہونی چاہیے کہ آنے والے وقت میں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو میاں بیوی کی لڑائی سے ایک تو یہ ہے کہ ان کے آپس میں ان کا گھر تباہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کئی خاندان آپس میں ناراض ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چپکلش ہوتی ہے، اور خاندانوں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب دوسروں تک وہ لڑائیاں پھیلتی ہیں تو پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ آئے دن اس بچی کو طلاق ہو گئی، فلاں کو طلاق ہو گئی۔ دیکھیں، اگر تھوڑا سا ہم ماضی کی طرف چلے تو کئی آدمی سنتا تھا کہ فلاں آدمی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ کسی گھر میں 100 میں سے الا قلیل کو ایک دو آدمی، ایک دو عورتیں ایسی نظر آئیں، بچیاں نظر آئیں کہ جن کو طلاق ہو جایا کرتی تھی۔ آج کل تو دیکھا جائے ہر دوسرے گھر میں یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہی نہیں کی ہوتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ والدین کے اپنے قصور ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں ان کی لڑائیاں چپلشیں وہ اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آگے جا کر وہ بچی جو ہے اس کو مشکل پیش آتی ہے، اس کا گھر خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے گھر خراب ہونے کی وجہ سے کئی خاندان آپس میں اجڑ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ناراضگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا خوشی غمی میں آنا جانا ان کا رک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، آستانہ عالیہ ایک یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 0341293271 0301611360۔ تو اس لیے میں ایک انتہائی اہم ایک وظیفہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انتہائی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ میاں بیوی کی ایسی محبت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے اولاد جو ہے ان کی تربیت بھی وہ ٹھیک کر سکیں گے، اور کئی خاندان ان کی دونوں کی وجہ سے کئی خاندانوں کے آپس میں رنجشیں محبت میں تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔
اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ یا ودودو، یا ودودو، بڑا محبت کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا ودودو، 300 مرتبہ، 300 ٹائم، 300 مرتبہ آپ کسی میٹھی چیز پر یہ پڑھ کر دم کر دیں، اور اس کے شروع میں اور آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، 7 مرتبہ پہلے پڑھے، اس کے بعد یہ 300 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو 300 مرتبہ پڑھے، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس وظیفے کا ورد کرے، اور اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری آپس کی جو رنجشیں ہیں، یا اللہ اس کو ختم کر دے، اور آپس میں رنجشوں کو محبت میں تبدیل کر دے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سامنے ہوتا ہوا محبت بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ اور ایک اور بات میاں بیوی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سوچ میں جب اکیلے ہوں تو سوچا کریں، میاں شوہر جو ہے وہ سوچے کہ میری بیوی کی کون سی بری بات ہے جو مجھے اچھی نہیں لگتی، جن کو میں پسند نہیں کرتا، اور بیوی جو ہے وہ یہ سوچے کہ میری کون سی بات جو میرے میاں کو بری لگتی ہے، یا میرے میاں کی ایسی بات جو مجھے بری لگتی ہے۔ میری بات جو میاں کو بری لگے اور میاں کی بات جو مجھے بری لگے، ان کو آپ ایک کاپی پینسل میں لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد جب آپس میں خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوں تو پیار سے ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، اگر آپ اس بات سے گریز کیا کریں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اور اسی طرح میاں اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ بات کہہ دے تو کوشش کیا کرے کہ جو اس کی بات اچھی نہیں لگتی اس کو اگنور کر دے، اور وہ بات نہ کرنے کی کوشش کیا کرے۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کا گھر محبتوں میں تبدیل ہوگا۔ وہی بیوی جو آپ کے لیے مشکل الفاظ، جو آپ ناپسندیدہ الفاظ جو آپ کے لیے یوز کیا کرتی تھیں، وہی الفاظ محبت والے بن جائیں گے، اور آپ کا گھرانہ صرف آپ کا ہی نہیں، کئی خاندان آپس میں خوشیاں بانٹیں گے، خوشیوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جائیں گے، صرف آپ دونوں کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہر گھر کو محبت والا بنائے، اللہ ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔